ریجنل ڈائریکٹر نمل یونیورسٹی میرپور کیمپس طاہر نجیب راجہ سے ملاقات کے لیے مہمان نامہ کی ٹیم نمل یونیورسٹی میرپور کیمپس پہنچی، جہاں پر ریجنل ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ طاہر نجیب راجہ صاحب نے ٹیم کا استقبال کیا اور آفس میں لے کر گئے۔ آفس میں مختلف کاموں کا جائزہ لیا اور مہمانوں سے ملاقات کی۔ آئی ہوئی مہمان پروفیسر ریٹائرڈ حفصہ باری صاحبہ کو اپنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ ابتدا ہے اس ببرکت ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مہمان نامہ آن عدالت نیوز۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ استاد سے بہتر کوئی معمار قوم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جو عام سے انسان کو تراش کر اسے گوہر نایاب میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ جس طرح مالی ایک پودے کو ہوا پانی اور پراپر نگہداشت فراہم کر کے اسے ایک پورا درخت بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کی ذہنی اور فکری نشو و نما کر کے اسے معاشرے کا بہترین فرد بناتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر استاد اپنی ذمہ داری سچے دل کے ساتھ نبھائے تو وہ تہذیبوں کو آزادی جیسی نعمت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کا شاگرد الیگزینڈر دی گریٹ دنیا کا فاتح بنا۔ ارسطاٹل کے شاگردوں نے نئی تہذیبوں کی بنیاد رکھی، اور جب سر سید احمد خان نے برصغیر پاک و ہند میں علم کی شمع روشن کی تو محکوم ہندوستان کے نوجوانوں کو آزادی کی ایک نئی امید نظر آئی، اور جسے علامہ اقبال کے فکری نظریات نے تحریک آزادی پاکستان میں تبدیل کر دیا، اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں بھی میرے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے جس میں یہ تمام خصوصیات ہمہ جہت موجود ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے ابھی اگر میں بات کروں تو ایک استاد ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک جسے دنیا پاک فوج کے نام سے جانتی ہے، اس میں اہم عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ محقق ہیں، رائٹر ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ مذہبی اسکالر ہیں تو یہ بھی حد بجانب ہوگا۔ جی ہاں، میری مراد ہے ریجنل ڈائریکٹر نمل یونیورسٹی میرپور کیمپس کرنل ریٹائرڈ طاہر نجیب راجہ صاحب سے۔ تو میں بہت زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہوں گی، اور میں آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی آج کی ہماری مہمان شخصیت سے، جو آج کے ہمارے مہمان نامہ کی رونق بنیں گے، طاہر نجیب راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ طاہر نجیب راجہ کون ہیں، کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپرچونٹی دی۔ طاہر نجیب راجہ ایک بہت ہی عام سا عاجز سا انسان ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیاں کی، کرم کیے۔ جیسے آپ نے پروفیشنل بیک گراؤنڈ کی بات کی، تو میری ابتدائی تعلیم کیڈٹ کالج کوہاٹ سے ہوئی، اس کے بعد پاکستان فوج جوائن کی، اور پاکستان فوج میں مختلف جگہوں پہ کمان، سٹاف اور انسٹرکچر اپائنٹمنٹس کی، اور اپنی یونٹ جو میری 11 FF ہے فرنٹیئر فورس ریجمنٹ، اس کو میں نے کمان کیا الحمدللہ 2.5 سال۔ اس کے علاوہ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سر پہلے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ BBA کے اسٹوڈنٹس کو نمل راولپنڈی کیمپس میں پڑھایا بھی، اینڈ دین آئی جوائن کارپوریٹ عسکری سیمنٹ۔ 4 سال وہاں گزارنے کے بعد آئی واز سلیکٹڈ ایز پرنسپل کرنل شیخ خان کیڈٹ کالج سوابی، 3 سال وہاں پہ گزارے، اور اس کے بعد آئی سروڈ ایز ڈائریکٹر ریسرچ ان آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری، جہاں پہ میرا فوکس جو تھا ریسرچ کے ایریا، دیٹ واز کمانڈ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ پروگرام۔ جہاں پہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے بارے میں تحقیق بھی کی اور لکھا بھی، اور پھر اس کے بعد ایک انگلش کی بک جو نبیل العظمی صاحب اس کے اوریجنل رائٹر ہیں، اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا انٹو اردو فار کامن پیپل۔ ہمارا ٹارگٹ جو ہے یوتھ تھی،
اور وہ ان اسکولس کے بچے جیسے الخدمت اسکولس کے اور دوسرے اسکولوں کے بچے جو انگریزی میں مہارت نہیں رکھتے اور اردو کو پڑھ کے آسان طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور ان کی قیادت کے سٹائل کو اور ان کے قائدانہ اوصاف کو جان سکیں. سر اگر میں تھوڑا سا آپ کے بیک گراؤنڈ اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں تو آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی, آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میم میرا گاؤں ہے پنجیری جو کہ یہاں سے 25 کلومیٹر ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پنجیری اس علاقے کا آپ جانتی ہیں بہت مشہور گاؤں ہے اور اٹ از نون فار لینڈ آف سولجرز. یا پنجیری کے بارے میں آپ نے یہ بھی کہاوت سنی ہوگی, آپ کو پتہ ہے کہ پنجیری کی ماما لیفٹیننٹ جنگیاں. دیر آر سو مینی آفیسرز ان آر ولیج. تو میں وہاں پیدا ہوا اور وہیں سے بلانگ کرتا ہوں. تو تھوڑا سا میں جیسے کہ سر نے بتا دیا ہے کہ شروع سے ہی جیسے آپ نے ایک آرمی بیک گراؤنڈ تھا اور آپ نے اسٹارٹ لیا تو بڑے اچھی اچھی جگہوں پہ آپ نے سرو کیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ اس مرد عام کا جو بچپن تھا وہ شروع سے ہی اتنا اسٹرانگ تھا یا اس کے اندر کوئی چھوٹا سا شرارتی بچہ بھی موجود تھا, وہ کہاں گیا؟ اب دیکھیں جو بھی ہر چیز اپنی عمر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے اور یقیناً اس عمر میں سب بچے شرارتیں کرتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ان چیزوں سے بالکل گزرا تھا. تو نیچرلی بڑا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی چیز کبھی بھی نہیں کی جس سے میرے والدین کو کوئی شرمندگی ہو یا کوئی ان کی تربیت پہ انگلی اٹھا سکے. صحیح. اور اگر آج آپ کو موقع ملے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا اور جو بچے اس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں بڑی ویل مینرڈ اور ویل ڈسپلنڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کچھ ریسٹرکشنز عام بچوں سے زیادہ ہوتی ہیں, تو کیا آپ پہ بھی کوئی ریسٹرکشنز تھی ایسی؟ جی میم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. آپ یہ کہ ہر فیملی کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اور ان ویلیوز کے مطابق باؤنڈریز طے کر دی جاتی ہیں. تو ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آئی اسٹل ریممبر کہ میرے فادر نے بچپن میں جب بھی مجھے 2-3 چیزوں پہ انہوں نے بہت ایمفیسائز کیا. ایک تو انہوں نے سچائی پہ آنیسٹی پہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے غلط بیانی نہیں کرنی اور ہمیشہ سچ اور آنیسٹی سے کام لینا ہے. دوسرا وہ اکثر کہا کرتے تھے جب میں بڑا بھی ہو گیا تب بھی بہت مجھے سمجھاتے تھے, ہمیشہ کہتے تھے کہ یاد رکھو عزت دار آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے, عزت کا خیال رکھے. جی جب آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی بھی عزت نہیں ہے. اور تیسری جو چیز میں نے اپنے والدین کو دیکھ کے سیکھی اور اللہ کا شکر ہے آگے میری اولاد نے بھی سیکھی کہ والدین کا, جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں تاکید کی, بلکہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 247 ٹائمز جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, تو ساتھ یہ کہا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو دیٹ وے میرے ابو جو ہے اللہ انہیں نصیب کرے, ہی واز ویری کائنڈ اور انہوں نے میرے سے کوئی کبھی بھی بےجا سختی نہیں کی اور پیار سے ہمیشہ سمجھایا اور بڑا ڈسپلن کی ایسنس سمجھائی, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی باؤنڈریز سمجھائیں. تو وہ یقیناً ہر گھر میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اچھا, مطلب یہ کہ آپ بچپن سے ہی بیوہ بچے تھے؟ میں یہ تو شاید پتہ نہیں, گاڈ نوز میں اپنے آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا سر, آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ آرمی سے ہی, آپ کے والد صاحب بھی آرمی سے ہی تھے, تو کیا آپ بائی چوائس آرمی میں گئے یا پھر یہ جو ایک میت بنی ہوئی ہے کہ ٹیچر کا بیٹا ٹیچر ہی ہو اور فوجی کا بیٹا فوجی ہی ہو, تو کیا اس میں آپ کی اپنی چوائس بھی شامل تھی کہ ابا نے بول دیا کہ آپ نے بھی آرمی جوائن کرنی ہے؟ نہیں, یہ پیورلی میری اپنی چوائس تھی, بلکہ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میں نے انفیکٹ میرا پیشن تھا ٹو جوائن آرمی. مجھے میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب 1971 کی وار میں آئی واز جسٹ 6 years 7 years old اور وی ور ان منگلا, تو
اس زمانے میں منگلا ڈیم کو بڑی تھریٹ تھی ایریل اٹیک وغیرہ کی.